نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسی سال شیب ابی طالب سے باہر بھی آئے۔ 3 سال کی محصوری کے بعد ابھی 6 ماہ گزرے تھے کہ اسی سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے تھے، جو ہر جگہ حضور کو ساتھ رکھتے تھے، جو کفار مکہ کے سامنے ایک بہت مضبوط دیوار تھے۔ آج جب ان کا وصال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غم زدہ ہوئے۔ حضور کو اپنا بچپن یاد آ گیا، دل میں خیال آیا ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا، والد گرامی دنیا سے چلے گئے، 6 سال کی عمر ہوئی میری آمنہ اماں چلی گئیں، 8 سال کی عمر ہوئی دادا بھی چلے گئے، میرے ایک رفیق چچا یہاں تھے جنہیں ابو طالب کہا جاتا ہے، ان کا بڑا پیارا ساتھ تھا، آج وہ بھی مجھ سے جدا ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ رہتے تھے، حضور زیادہ پریشان رہتے تھے، حزن و ملال کے اندر رہتے تھے۔ اور اسی سال کے آخر کے اندر ماہ رمضان المبارک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات ازواج مطہرات میں جن کا پہلا نمبر ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ جب یہ 2 وصال ایک سال کے اندر ہوئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، کہا یہ سال میرے اوپر غم کا سال ہے، یہ حزن و ملال کا ساتھ ہے۔ سنِ تاریخ اور سنِ ہجری کے اندر بھی اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، جسے غم کا سال کا ایک نام دے دیا گیا، اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات جنہوں نے ہر جگہ حضور کا ساتھ دیا، کہتے جو اماں خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے چلی گئیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کے اندر بھی رویا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار اپنی وفادار بیوی کی یاد آتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار غم زدہ ہو جاتے تھے۔ اور اماں خدیجۃ الکبریٰ کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، ان کی عمر 40 سال تھی، 15 سال کا فرق تھا۔ حضور نوجوان تھے اور وہ مطلقہ یا بیوہ تھیں، ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی، سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ حضور نے جوانی کے اندر جو سب سے پہلا نکاح ہے یہ اماں خدیجۃ الکبریٰ سے کیا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سال تھی، اماں خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 65 برس تھی جب ان کا وصال ہوا، جب ان کا انتقال ہوا۔ حضور کی گھر مبارک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ نبوت کے اندر اماں خدیجۃ الکبریٰ جب تک رہیں مصطفیٰ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر تک حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اصل دیکھا جائے تو حضور کی شادی ایک ہی ہے، یہ تو بات کے اندر کچھ مصلحیں تھیں، کچھ وجوہات تھیں جن کے اوپر حضور نے آخری 13 سال کے اندر تقریباً 10 شادیاں کی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی یہ بھی موضوع ہوا تو ازواج مطہرات کے اوپر بیان کریں گے کہ اتنی شادیاں کرنے کی کیا وجہ تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی اماں خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزار دی۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ نے سالن بنایا، برتن کے اندر ڈالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آنے لگیں، ابھی پہنچی نہیں کہ جبریل امین آ گئے، آ کے خبر دی، کہا وہ خدیجۃ الکبریٰ پیالے میں کوئی سالن ڈال کے آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں، کوئی مشروب ہے، کھانے والی چیز ہے، اور آپ کھانے والا پیالہ بعد میں لیجئے گا، پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر سلام بھیجا ہے اور ایک موتیوں کے محل کی انہیں بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ حضور کی بیوی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے، خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں، غم زیادہ ہوا، حضور زیادہ پریشان ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ بنایا کہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ کی وادی سے صحن کعبہ سے سیر شروع کراؤں گا، بیت المقدس کے اندر وہ اماموں کی، سارے نبیوں کی امامت کرائیں گے اور انہیں امام الانبیاء کا لقب عطا کیا جائے گا۔ وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا سے پھر اللہ تعالیٰ انہیں لامکان کی سیر عطا فرمائے گا۔ جس کی یہ وجوہات تھیں، یہ اس کی حکمتیں تھیں
کہ جب آقا علیہ السلام غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے، جب اتنا کام کر لیا تھا حضور نے، نبوت کے 10-11 سال سختیاں برداشت کی تھیں، اب یہ رب کی طرف سے ایک دلاسا تھا، اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام تھا، کیا پیارے محبوب جو میں نے دین تمہیں عطا فرمایا، تو نے مکے کی گلیوں کے اندر دین پھیلا دیا، لوگ